باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ برطانیہ اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک۔ آج ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں کچھ نئی اور اچھی خبریں۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کووڈ-19 کے حوالے سے سائنٹیفک پیش رفت۔ تو چلیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسم حسین سے، جو برطانیہ میں انٹینسو کیئر اور اینستھیسیا کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ نومبر سے اب تک تقریباً 9 ماہ میں کووڈ-19 وائرس کی عالمی وبا نے دنیا کے ہر ملک، ہر شعبے، ہر ادارے اور ہر شخص کو متاثر کیا ہے۔ کچھ لوگ ٹھیک رہے، کچھ بیمار ہوئے، کچھ اسپتال کے اندر پہنچے، کچھ باہر ہی رہ گئے اور کچھ ہلاک ہوئے، اور بہت سے تدفین میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ کچھ ممالک میں مکمل لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کا میل جول، آمد و رفت پوری طرح بند کرنا پڑا۔ پھر آہستہ آہستہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آمد و رفت کی اجازت ہوئی، اور اس وقت تک دنیا میں 700,000 اموات ہو چکی ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ یہ بیماری جو ابتدائی طور پر ووہان سے یورپ اور شمالی امریکہ میں دنیا کے سرد علاقوں میں پھیلی، وہ اب جنوبی علاقوں میں اور گرم علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ مثلاً آسٹریلیا میں میلبرن اور وکٹوریا میں کافی تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں پہلے تو نیو یارک اور شمالی اسٹیٹس میں پھیلاؤ ہوا، لیکن اب جو ہے وہ سن بیلٹ کی طرف، یعنی یہ ہے کہ آپ کے ایریزونا، کیلیفورنیا، ٹیکسس اور میکسیکو اور فلوریڈا کی طرف زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ اسی طرح میکسیکو، بولیویا، پیرو، وینزویلا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور برطانیہ اور یورپ کے ان علاقوں میں جہاں اموات بہت کم ہو گئی تھیں، اب ایک بار پھر پھیلاؤ دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں اسپین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ برطانیہ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ 4 جولائی سے دکانیں، کارخانے، دفتر، اسپورٹ سینٹرز اور کچھ اسکول کھولے گئے تھے، لیکن جلد ہی لیسٹر کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ مانچسٹر اور کلائیڈ اور گلاسگو میں بھی اموات میں اضافہ اور پھیلاؤ کی وجہ سے لوکل ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور اس وقت تک سب سے زیادہ ہلاکتیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی ہیں، جس میں 1,50,000 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 50,000 ہلاکتیں، بھارت میں تقریباً 40,000 اور پاکستان میں 6,000 بتائی جا رہی ہیں۔ اور یہ چیز اب اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اس بیماری کا پھیلاؤ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے ہی ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے، اور ایک نیا طرز زندگی بنانا پڑے گا، ایک نیو نارمل
کہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے ماسک پہننا نہ بھولیں، ڈسٹینسنگ رکھیں، گلوز کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ہر ادارے میں اس چیز کا اہتمام ہو کہ ڈسٹینسنگ کا اور ماسک کا جو ہے بہت سختی سے اہتمام کیا جائے۔ برطانیہ میں تو اب اگر کوئی ماسک نہیں پہنے گا شاپنگ ایریا میں یا کسی دکان میں تو 100 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس بیماری کو سمجھنے کے لیے بہت ساری تدابیر کی جا رہی ہیں۔ اس میں یہ معلوم کرنا کہ یہ کس طریقے سے یہ وائرس انسانوں میں پہنچا، کس طریقے سے یہ بیماری پھیلی اور اس کی میوٹیشن ہوئی اور کس طریقے سے یہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ تو اس کا آغاز، اس انفیکشن کا پھیلاؤ اور ان تمام چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھنے کے لیے اور اس وائرس میں جو تبدیلیاں آئیں ان کی اسٹڈی کے لیے WHO نے جولائی کے مہینے میں اس کام کے لیے ٹرمز آف ریفرنس چین کی اتھارٹیز کے ساتھ مل کر وہ تیار کر لی ہیں اور اس پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا تاکہ اس بیماری کو بھی سمجھا جائے اور آئندہ وبائی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی تدبیریں سمجھی جائیں۔ اسی طریقے سے یہ ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ، یعنی اگر کسی میں سمٹمز ہو جاتے ہیں، کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کی فوری طور پر ٹیسٹنگ کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کرونا ہے اور اس کے بعد اس کے کانٹیکٹس کی ٹریسنگ بھی کی جائے، یعنی کن لوگوں سے وہ ملتا رہا یا کس ماحول میں وہ گیا، کس دکان میں گیا یا کس کراؤڈ میں تھا، تو وہاں پر جو لوگ تھے ان کی بھی ٹیسٹنگ کر کے یہ معلوم کر لیا جائے کہ یہ کتنے لوگوں میں یہ پھیلا ہے تاکہ ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ اور یہ ٹیسٹ کٹ جو تھی ابھی تک ہمارے پاس، اس میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا تھا، 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کا رزلٹ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ چیلسی اور ویسٹ منسٹر ہاسپٹل نے ایک کٹ تیار کی ہے جس کے ذریعے وہ DNA ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس سے 90 منٹ میں ٹیسٹ کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو جس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ مریض وہاں جا کر اس کا سواب لیتے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ 90 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے یا نگیٹو ہے۔ تو اس طریقے سے اب وہ سب کو کوارنٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کلیئر ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ والی کٹ، اس کا بھی استعمال اب شروع ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح آکسفورڈ نے ایک کٹ تیار کی ہے، وہ بھی بہت جلد استعمال کی جائے گی۔ اور یہ کٹ جو ہے اس میں 2 قسم کے ٹیسٹ ہوں گے، کرونا وائرس کا بھی ہوگا اور یہ فلو وائرس کا بھی ہوگا، کیونکہ اب اکتوبر نومبر سے یہاں پر یہ سیزنل فلو کا سیزن شروع ہوگا، تو اس وجہ سے اب یہ کٹ بھی کافی ہیلپ فل ہوگی کہ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کرونا ہے یا کہ سیزنل فلو ہے۔ اسی طریقے سے ایران نے ایک موبائل پر کیمرہ، ایکس رے کیمرہ انٹروڈیوس کیا ہے، اس کی پروڈکشن بھی جلد ہوگی
اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے ایک چیسٹ کا ایکس رے لے سکتے ہیں، جس کو کہ ہاسپٹل بھیج سکتے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کر یہ فوری طور پر ڈائگنوسس کریں گے کہ یہ کووڈ-19 سے آپ کے لنگس پہ کتنا ایفیکٹ ہوا ہے۔ اور اسی طرح آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں ایک موبائل ایپ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، جس سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ قریب ہے یا وہ ڈسٹینسنگ نہیں کر رہا ہے اور دوسرے لوگ زیادہ قریب ہیں، تو وہ الارم ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو وارننگ ہو جائے کہ وہ اپنا ڈسٹینس رکھیں۔ اور یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اب کسی بھی علاقے میں ہاٹ اسپاٹس کا فوری طور پر پتہ لگا کر اس ایریا کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جائے گا، اس ایریا کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، تاکہ پورا شہر بند کرنے کے بجائے وہ ایریاز کی جہاں پر یہ کووڈ-19 کی سرج ہوتی ہے ان کو بند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے اب یہ لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا، ان کی تربیت کرنا کہ وہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں اور اس کو پھیلنے سے بچائیں۔ اس کے لیے جو ہے، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اب یہ پینڈیمک جو ہے وہ ایک چھوٹے چھوٹے اسمالر ایپیڈیمکس میں یہ بدل رہی ہے، اور وہاں پر اس کو کنٹرول کرنا اب جو ہے وہ شاید آسان بھی ہوگا، لیکن یہ سارا دار و مدار ہے لوگوں کے اپنے رویے پر، اپنے ایٹیٹیوڈ پر، اور اس بات پر کہ وہ کتنا احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزید معلومات آپ کو دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔